بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 21 ستمبر ہے اور اتوار کا دن ہے۔ تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات، واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ اس ولاگ کو ذرا غور سے سنیے گا، کافی امپورٹنٹ ہے اور اس میں خبریں ہیں، انفارمیشنز ہیں، کیونکہ اس وقت آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بھی پاکستان سے باہر ہیں، نواز شریف صاحب بھی پاکستان سے باہر ہیں، شہباز شریف صاحب بھی پاکستان سے باہر ہیں اور ان کی جو کچن کیبنٹ ہے وہ بھی پاکستان سے باہر ہے۔ یہ سب کے ڈیرے جو ہیں وہ لندن میں ہیں اور نواز شریف صاحب کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ جنیوا میں ہیں۔ یہ سب بیک وقت کیوں باہر آئے؟ کیا کوئی خاص مسئلہ تھا پاکستان میں؟ وہ کون سے معاملات تھے جو پاکستان میں طے نہیں ہو سکتے تھے، وہ باہر ہو سکتے تھے؟ پھر آصف علی زرداری صاحب وہ چائنا چلے گئے اور وہ چھٹیوں پر ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ چائنا میں چھٹیاں منا رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں۔ تو پاکستان مملکت خداداد اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستانی عوام کے لیے ایک نعمت ہے یہ زمین۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ کے سہارے، اللہ تعالیٰ کے آسرے یہ چل رہا ہے، کیونکہ اگر کوئی سینسیبل ہوتا اور کوئی عوام کا دکھ درد کسی کے پاس ہوتا اور کسی میں کوئی قومی سوچ، قومی احساس ہوتا تو ان تمام حکمرانوں کو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بھی پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، وزیر اعظم کو بھی، صدر کو بھی، اور نواز شریف صاحب کا وہ آزاد پنچھی ہیں، وہ جہاں چاہیں آئیں جائیں، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ساری کی ساری کچن کیبنٹ امپورٹنٹ، جس میں اسحاق ڈار ہیں اور وزیر دفاع، وہ وزیر خارجہ بھی ہیں، نائب وزیر اعظم بھی ہیں، اور خاص ان کا جو عہدہ ہے وہ ہے سمدھی نواز شریف صاحب کے۔ تو سمدھی صاحب بھی باہر ہیں، دونوں سمدھی باہر ہیں۔ تو اسی طریقے سے اب سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے ملک، جو ہے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، غربت، مہنگائی، بے روزگاری میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ سارے معاملات وہاں بیٹھ کے ہنگامی بنیادوں پہ حل کیے جاتے، لیکن عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ سب باہر کر کیا رہے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک تھا لندن پلان، جو آج سے 3 سال پہلے کیا گیا تھا، اور لندن پلان کے تحت عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنا تھا، ان کو اقتدار سے باہر رکھنا تھا۔ رجیم چینج آپریشن سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، جنرل باجوہ صاحب نے شروع کیا تھا، اور جب پھر جنرل عاصم منیر صاحب لندن پلان کے تحت وہ آرمی چیف بنے اور ریٹائرڈ تھے، ریٹائرڈ ہونے کے باوجود ان کو آرمی چیف بنا دیا گیا، اور اس کے بدلے میں ان کو کیا حاصل ہوا؟ اس کے بدلے میں تمام مقدمات ختم کر دیے گئے، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، ان سب کے چلتے ہوئے مقدمات ختم کر دیے گئے، اور ریڈ کارپیٹ پہ مجرم کا استقبال ہوا۔ وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے، وہ ہے لندن پلان 1 تھا۔ اور جب عمران خان صاحب اور ہم سب لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب یہ جو پچھلے 25 سال سے آپ ایک تگ و دو کر رہے تھے کہ جناب یہ کرپٹ ٹولہ ہے، کرپٹ خاندان ہے، اور ان کی جائیدادیں ہیں بیرون ملک جو کہ ہیں، تو یہ پاکستان کو لوٹ رہا ہے، یہ خاندانی سیاست، موروثی سیاست ختم ہونی چاہیے۔ لیکن وہ ساری چیزیں لندن پلان کے، جب لندن پلان ہوا، لندن ایگریمنٹ ہونا چاہیے بلکہ لندن اکارڈ ہوا نواز شریف صاحب میں اور جنرل عاصم منیر صاحب کے درمیان، تو اس کے بعد وہ سب کے سارا انڈو ہو گیا اور ریورس گیئر لگا، تمام مقدمات آنن فانن ختم کر دیے گئے۔ شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی کے، شہباز شریف صاحب اینڈ فیملی کے، نواز شریف صاحب اینڈ فیملی کے، مریم صاحب اینڈ فیملی کے، سب کے ختم کر دیے گئے۔ اور اس میں خاص طور پہ جو سب سے بڑا معرکہ تھا وہ 8 فروری 2024 کا الیکشن چوری تھا، وہ بھی فارم 47 جعلی دیا گیا۔ اس میں ان کے جو معاونین تھے اس الیکشن چوری میں، وہ تھے چیف الیکشن کمشنر اور ان کے 4 رتن، اور قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس اس وقت کے، یہ تھے۔ تو یہ تو ہے لندن پلان۔ لیکن اس لندن پلان میں کچھ نواز شریف صاحب کے لیے کوئی اچھا نہیں ثابت ہوا یہ سارے کا سارا سیٹ اپ، کیونکہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ بن گئیں، نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں کیا آیا؟ رسوائی اور ذلت، اور وہ ایبٹ آباد مانسیرا الیکشن ہار گئے،
اور لاہور والا ڈاکٹر یاسمین راشد والا بھی ہار گئے اور ان کو جعلی فارم 47 دے دیا گیا، اور ان کو جس طریقے سے ان کا رزلٹ حاصل کیا گیا ریٹرننگ آفیسر سے، پہلے ریٹرننگ آفیسر کو مارا پیٹا گیا، اس نے انکار کیا، اس کو راتوں رات تبدیل کیا گیا، نئے ریٹرننگ افسر آئے اور انہوں نے فارم 47 نئے جاری کر دیے اور یہ رزلٹ آ گیا۔ اور اس وقت یہ سارا فیصلہ ہوا جناب جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں، اور ان کا یہ حکم تھا کہ جعلی فارم 47 جو ہے وہ لائے جائیں، اور میں عمران خان اور پی ٹی آئی کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جناب نواز شریف صاحب ناراض تھے اور وہ اس تاڑ میں تھے کہ آنے دیں ذرا، وقت آئے گا، اور وقت آئے گا تو پھر میں دیکھوں گا۔ تو وہ وقت آ گیا، 2.25 سال گزر گئے۔ تو اب اس دوران ایک قانون بھی آ گیا جی، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی مدت ملازمت وہ 3 سال کے بجائے 5 سال کر دی گئی، لیکن اس میں کچھ لیکوناز ہیں کہ وہ مؤثر بماضی نہیں ہے، کیونکہ پہلے 3 سال کی اپائنٹمنٹ ہو چکی تھی۔ اب جو اگلا آرمی چیف آئے گا، گو کہ وہ قانون، وہ جو لیجسلیشن کی ہے، قانون سازی کی ہے، وہ بھی جعلی پارلیمان نے کی ہے، الیکشن چور پارلیمان نے کی ہے، جعلی فارم 47 ہارے ہوئے لوگ، یہ سارے کا سارا فیک سسٹم ہے، تو اس نے کی ہے۔ تو اس کے باوجود اگر اس کو مان لیا جائے اس قانون کو، تو پھر بھی وہ جنرل عاصم منیر صاحب پہ لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اگلا آرمی چیف آئے گا، وہ 5 سال کے لیے، اس کی اپائنٹمنٹ 5 سال کے لیے ہوگی۔ اب جنرل صاحب کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے معاہدہ پورا نہیں کیا لہٰذا نیا آرمی چیف کرتے ہیں جی، اور اب جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں جناب جنرل صاحب کو۔ بھارت اور پاکستان کی لڑائی ہوئی، اس میں ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی مل گیا۔ تو فیلڈ مارشل کا عہدہ جو ہے وہ سیریمونیل ہوتا ہے، اور اختیارات سارے آرمی چیف کے پاس ہوتے ہیں۔ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے، اور اس میں وہ جو ایئر چیف پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے، فضائیہ پہ، بحریہ پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے، اور اسٹریٹجک جو ہماری کور ہے اس پہ وہ ایک الگ، وہ اس کو چیئرمین جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر دیکھتا ہے جی، جس کے سربراہ ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں۔ تو اس طریقے سے فیلڈ مارشل کا عہدہ جو ہے سیریمونیل ہے، اور ایک بس دے دیا گیا اور ارن کیا ہے بہت قول رانا ثناء اللہ صاحب نے، تو وہ ارن تو کر لیا۔ اب آ گیا ہے معاملہ پھر ایک لندن پلان کے بعد، جب اس کے بعد ہوا جی مری پلان ہوا۔ مری میں پھر یہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ اور جناب جنرل صاحب جو ہیں وہ شریک ہوئے مبینہ طور پر مری میں، اور وہاں پہ پھر یہ بات طے ہوئی، طے کرنے کی کوشش کی گئی، اور خبر یہ چلوائی گئی کہ جناب بات ہو گئی ہے ہماری، اور تسلسل کا فیصلہ ہو گیا ہے، کیونکہ ایکسٹینشن ایک لعنت ہے، گالی بن چکی ہے۔ اب ایکسٹینشن کے بجائے لفظ تسلسل استعمال کیا گیا۔ تسلسل کیا ہے کہ جعلی نظام چلتا رہے، الیکشن چوری کا نظام چلتا رہے، فسطائیت چلتی رہے، جعلی عدلیہ جو قائم کی گئی ہے وہ چلتی رہے، اور میڈیا پر پابندیاں برقرار رہیں، آنریبل ججز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے وہ برقرار رہے، سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے وہ چلتا رہے گا، پی ٹی آئی کو کنارے لگانا ہے، بالکل سائڈ پہ اٹھا کے باہر پھینکنا ہے، یہ تسلسل، یہ وہ تسلسل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نتیجے میں جو تسلسل ہے، پاکستان کی معیشت برباد ہو گئی ہے، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، یہ پورا ہے، تباہی ہے، تو یہ بھی تسلسل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تسلسل، تو یہ تو پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔ بہرحال لندن میں جو ان کی میٹنگ ہوئی جی، اس میں 3-4 باتیں نواز شریف صاحب نے رکھیں، اور وہ یہ تھا کہ ایکسٹینشن تو اگر لینی ہے تو وہ 2 سال کی ہوگی، پہلی بات ہے، 2 سال کی ایکسٹینشن ملے گی، لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو سزا سنانی ہوگی، توشہ خانہ کیس میں بھی اور 9 مئی کے مقدمات میں بھی، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی، پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کو بھی سزائیں سنانا ہوں گی 9 مئی کے مقدمات میں، اور پارلیمان میں مسلم لیگ نواز کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ میجورٹی دی جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ تو یہ کیا جائے، جنرل فیض حمید صاحب کو جو آلریڈی حراست میں ہیں، ان کو بھی کورٹ مارشل کر کے ان کو بھی سزا سنا دی جائے، عمران خان صاحب کو بھی سزا سنا دی جائے، عمران خان صاحب کا بھی ہے جی، ان کو بھی سزائیں سنائی دی، یہ رکھا گیا۔ اور یہ شرط یہ عائد کی گئی کہ یہ جو معاملہ ہے یہ مڈ اکتوبر تک یہ ہو جانا چاہیے، یعنی 15 اکتوبر سے آگے نہیں جانا چاہیے، اور جتنی جلدی ہو جائے گا تو اس کے مطابق پھر ہم
اس کو دوبارہ بیٹھیں گے اور یہ ایکسٹینشن کا مسئلہ حل کریں گے، لیکن 2 سال کی ایکسٹینشن ہوگی۔ جنرل صاحب 5 سال کی ایکسٹینشن چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 5 سال کا نیا نوٹیفیکیشن آئے اور 5 سال ہونا چاہیے، تو اس پہ پھٹا پڑا ہوا ہے۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک دفعہ 5 سال کے لیے ایکسٹینشن دے دی تو ان کے ہاتھ پاؤں تو کٹ گئے 5 سال کے لیے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے کس نے پوچھنا، میری کوئی اہمیت نہیں ہے، شہباز شریف صاحب اور مریم صاحب موجے کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک جھگڑا چل رہا ہے۔ تو 2 سال کے بدلے میں بھاری بھرکم شرائط۔ اب جناب ذرا تھوڑا سا آ جاتے ہیں مری کے بعد کیا ہوا۔ پھر مری کا جب یہ ہو گیا، یہ شرائط رکھ دی گئیں کہ 2 سال کی ایکسٹینشن ملے گی، لیکن آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے۔ تو اس کے لیے پھر کیونکہ جب یہ تنگ کر رہے تھے، تھوڑا سا آنکھیں دکھا رہے تھے، موڈ دکھا رہے تھے نواز شریف صاحب، تو اس کا پھر حل یہ نکالا گیا کہ فوری طور پہ عمران خان صاحب کی 9ویں کے مقدمات میں یحییٰ افریدی صاحب کی عدالت سے جو ہے وہ ضمانتیں ہو گئیں 9ویں کے مقدمات میں۔ اور آپ کو پتہ ہے یحییٰ افریدی صاحب تو جو ہے وہ پانی نہیں پیتے پوچھے بغیر، تو انہوں نے ضمانتیں لے لیں اور اس ضمانتوں سے پی ٹی آئی کو بوسٹ ملا۔ اور جب بوسٹ ملا تو یہ پیسے ہی تھا اصل میں، کبھی دیکھیں اگر آپ نے مجھے ایکسٹینشن نہ دی تو پھر یہ ہمارے ساتھ ہمارا آپشن تو موجود ہے عمران خان، تو پھر ہم عمران خان سے معاملہ طے کر لیتے ہیں اور ان کو ریلیز کر دیں گے۔ تو جب یہ ہوا تو اس کے بعد پھر ہڑبانگ مچی تو پھر دوبارہ سے ان کے آپس میں پیغام رسانی ہوئی کہ ٹھیک ہے جی کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں فی الحال، اور اس کو بعد پھر بریک لگا دی گئی عمران خان صاحب پہ۔ ادھر عمران خان صاحب بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب کو ہم ضمانت پر جب ضمانتیں منظور ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی 2 بول اچھے بول لیں گے اور کہیں گے جناب بہت احسان مند ہوں آپ کا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی احسان کی بات نہیں ہے۔ وہ بدستور جنرل عاصم منیر صاحب کو ایک فسطائی حکمران کے طور پہ بیان کر رہے ہیں اور وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ یہ تو اب آتے ہیں یہ جو معاملہ ہے جی، تو ابھی تک نوٹیفیکیشن، تو عمران خان صاحب کو دوبارہ سے ان کے مقدمات جو ہیں وہ پھر فل سٹاپ کر دیے گئے، اور اب توشہ خانہ کیس نہیں، توشہ خانہ القادر ٹرسٹ جو ہے وہ نہیں لگ رہا، کیونکہ صرف القادر ٹرسٹ میں ضمانتیں ہونی ہیں، وہ نہیں لگ رہا جی، اور چیف جسٹس ڈوگر صاحب نہیں لگا رہے، غیر آئینی ہیں۔ تو اس طرح باقی سٹیٹس کو کر دیا گیا، پھر توشہ خانہ کیس کو تیز کر دیا گیا۔ یہ میں مری پلان کے بعد توشہ خانہ کو تیز کر دیا گیا، اور اب جو اطلاعات ہیں اس دوران ہوا یہ کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باہر پاکستان سے نکل گئے اور آ گئے لندن کہ جی میں علاج کے لیے آ رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ لندن سے چلے گئے، کیونکہ وہ یہ ادھر لندن پہنچے ہیں شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی اور جنرل عاصم منیر صاحب، نواز شریف صاحب جنیوا چلے گئے، اور اب ظاہر ہے جی اب وہ کہتے ہیں کہ جی آئیں ادھر آ کے بات کریں۔ تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ کل چونکہ لندن میں جو پروگرام تھا اس میں جہاں عاصم منیر صاحب اس میں شریک نہیں ہوئے، اور پرسوں ہی وہ نکل گئے تھے برسلز کے لیے، تو برسلز اور برسلز سے جنیوا یہ اطلاع موجود ہے، کیونکہ اب یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کام تو میاں صاحب نے کرنا ہے، بڑے میاں صاحب نے، ان کی اپروول ہوگی تو بات آگے بڑھے گی، اور ان کی اپروول کے بغیر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نہیں کریں گے، یہ پتر جو ہے جاری نہیں کریں گے، نوٹیفیکیشن اس حد تک تو ہے۔ اب ادھر گئے ہیں تو ظاہر ہے جنرل صاحب جو ہیں ان کے لیے اپنے مسائل ہیں، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑا سا یہ میں کر تو دوں گا، جو فیض حمید کو بھی سزا سنا دوں گا، عمران خان کو بھی سزا ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ذرا تھوڑا سا جلدی میں نہیں ہونا چاہیے، تو یہ روٹین میں ہو جائے گا، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس لیے اب جو اس وقت سچویشن سینیریو بن رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو توشہ خانہ بریت کی جو اپیل تھی وہ کافی عرصے سے سنی نہیں جا رہی تھی، تو راجہ انعام منہاس صاحب پی سی او جج ہیں، انہوں نے سنی، اور سننے کے بعد وہ تاریخ جو ہے وہ اکتوبر کا پہلا ہفتہ انہوں نے تاریخ دے دی، اکتوبر کے پہلے ہفتے میں، اور حالانکہ فوری سنی جا سکتی تھی۔ پہلی بات ہے
کہ جسٹس بابر ستار ہیں، باقی جو آنریبل ججز ہیں وہ پہلے سن رہے تھے، ان کو بھی نہیں دی گئی. ڈوگر صاحب نے بھی سنی اور انہوں نے راجہ انعام منہاس کو دے دی. اور ارلی ہیئرنگ کے لیے تھا وہ بھی نہیں سنی، اور انہوں نے کہا کہ جی اکتوبر کا پہلا ہفتہ ہم یہ آپ کو دے رہے ہیں. اب ادھر اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یہ توشہ خانہ کو لے گئے، یعنی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور اس کے بعد ادھر جو جیل ٹرائل چل رہا ہے توشہ خانہ 2 کا، وہ ان کو موقع دیا ہے کہ آپ ذرا جلدی جلدی سزا سنائیں. تو ان کو 25 ستمبر کو القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ ہے، اپیل ہے، وہ 25 ستمبر کو رکھی ہے. 25 ستمبر میں ابھی کافی دن پڑے ہیں، آج 21 ہے، تو 25 تاریخ اس کے لیے رکھی ہے. القادر جو ٹرسٹ ہے کیس ہے، اس میں جو اپیل ہے عمران خان صاحب کی، وہ سزا بشرا بی بی کی اور ان کی وہ 5 منٹ کے اندر سسپینڈ ہو سکتی ہے. سسپینڈ ہوگی تو اس میں باہر آ جائیں گے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی، تو وہ اس کا بھی فیصلہ نہیں ہو، اس کو 25 ستمبر تک لے گئے. اور اس کے بعد آ جائیں اس دوران کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اب توشہ خانہ ہے، کل منڈے ہے، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے، ان 3 دنوں کے اندر جو ہے وہ توشہ خانہ کا فیصلہ سنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آلموسٹ تمام جو گواہان ہیں وہ ہو گئے ہیں اور جلدی جلدی وہ فیصلہ سنائیں، کیونکہ پچھلی 2 ہیئرنگز ہوئی ہیں وہ کچھ 6 گھنٹے کی ہوئی ہیں. تو اگلی ہیئرنگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے 12 گھنٹے کی ہو جائے، تو اس میں انہیں کہا جائے گا کہ جناب بس جلدی جلدی کریں. تو ان کو سزا سنائی جا رہی ہے، تو لہٰذا ایک اور ان کو کہا جائے گا کہ لے جناب ہم نے توشہ خانہ میں بھی سزا سنا دی، تو اب نوٹیفیکیشن دے دیں. تو اس لیے کے لیے یہ سارے چیزیں باہر پہنچی ہوئی ہیں. تمام کے تمام حضرات اس وقت پوری کی پوری حکومت، عسکری حکومت بھی اور سیاسی حکومت بھی ہیں، دونوں ناجائز ہی، تو یہ پہنچے ہوئے ہیں. تو دیکھنا ہے کہ یہ سارے کا معاملات کس طریقے سے حل ہوتے ہیں. تو یہ تھیں کچھ اطلاعات، کچھ خبریں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. اور دیکھیے ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو یہ اتنا آسان تو نہیں ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ ہر طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.